اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج آیت نمبر 185 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ روزے کے احکامات چل رہے ہیں اور ان میں اب خاص طور پہ آج ایک اہم حکم دعا کے حکم کی طرف جو ہے نا وہ قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ ویسے تو رمضان کا جس طرح سے قرآن سے تعلق ہے اسی طرح سے دعا سے بھی خاص تعلق ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جو کہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اس میں خاص طور پہ دعا کے اہتمام کا ذکر ہے۔ تو ہم ایک رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس آیت کے مسائل اور معارف کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آنے والی، بہت کچھ پڑھنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک؟ تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں ایک سیدھا سا مسئلہ ہے، وہ سیدھا سا مسئلہ اس کے رواں ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مفسرین نے اس کو حل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ایک عامی کا جو ذہن ہوتا ہے، ایک عام آدمی کا جو ترجمہ پڑھ کے بنتا ہے، اس کے دل کو اطمینان دینے والی کوئی تعویل نہیں ملتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا، تو بہت دفعہ میں انسان حالت اضطرار میں، مجبوری میں پکارتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک پرابلم ہے، یا آپ کہہ لیں ایک مشاہدہ ہے، یا ایک تجربہ ہے جس میں سے اکثر لوگ گزرتے ہیں، ٹھیک؟ یا لوگ اس کا شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہو، لیکن کم لوگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کی کچھ قبول ہو جاتی ہوں، کچھ نہ قبول ہوتی ہوں۔ کچھ بیچارے ایسے بھی ہوں گے جو یہ بھی کہتے ہوں گے کہ جی میری تو کوئی بھی نہیں ہوتی۔ خیر بارہ وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ کا سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، آپ کی جمع عباد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی میرے بارے میں، ان بارے میں، نی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں، ٹھیک ہے؟ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، اجاب یجیب اجابہ سے ہے جواب دینا، میں جواب دیتا ہوں دعوت الدائی پکارنے والے کی پکار کی، دعوت پکار، دعا یدعو پکارنا، دائی الدائی الی الخیر ہم کہتے ہیں، خیر کی طرف بلانے والا، پکارنے والی کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں اذا دعان جب وہ مجھے پکارے، اذا دعا دعا کرے نی مجھ سے، تو دعا کرنے والی کی دعا، بعض لوگوں نے محاورہ ترجمہ یوں بھی کر دیا، دعا کرنے والی کی دعا میں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، ٹھیک؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا پس انہیں چاہیے کہ وہ مانیں، استجاب یستجیبو جواب دیں یا بات مانیں، لی میری، انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور انہیں بھی تو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ اب یہ قرآن کا ترجمہ نا ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے، ساتھ ساتھ مفسرین کی جو آراء ہیں اس کو بھی رکھیں گے اور ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی رکھیں گے، لیکن کوئی بھی تعویل جو ہے نا قابل اطمینان معلوم نہیں ہوتی، لوگوں نے بہت تعویلات کی ہیں، صحیح بات یہ ہے، لیکن قرآن کا ظاہری ترجمہ ان تمام تعویلات کو رد کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت آج بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے اوپر کھل جائے، ٹھیک ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پہ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو اب ہم آتے ہیں تفاسیر کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو تفسیر ہے یہ ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کی، ٹھیک ہے؟ اس تک پہنچنے کا واسطہ کوئی پوپ، کوئی پادری، کوئی پنڈت، کوئی پروہت، کوئی پیر نہیں، یہ بات تو درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں میرے بندے تو میں قریب ہوں، یعنی مجھے پکارنے کے لیے درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں مجھ سے دعا کرنے کے لیے، جیسے کسی وزیر کو ملنے کے لیے آپ کو کوئی درمیان میں سفارش ڈلوانی ہے،
اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کو بہت بلند ہے اور درمیان میں ہمیں کسی بزرگ کا واسطہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کی، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں اپنے نبی کے واسطے سے کہ مجھ سے دعا کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے میرے بندوں کو، جب بھی وہ دعا کریں تو میں ان کے قریب ہوں، کیونکہ ہر مذہب نے کیا کیا؟ واسطے بنائے، پادریوں نے پوپ بنائے ہیں، پادری بنائے، ٹھیک ہے، ہندوؤں نے پنڈت بنائے، کسی نے پروہت بنائے، ہمارے ہاں مولانا صاحب آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں واسطہ بنتے پھرتے ہیں، بندے کی اللہ سے ملاقات کروائیں گے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان کسی واسطے کی پردہ ہے ہی نہیں، کوئی منزلیں طے کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیڑھیاں چڑھنی نہیں ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے، جب چاہیں آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہو، ڈائریکٹ کر سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے اپنے طور پہ واسطے بنائے ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے بنائے۔ نیکسٹ جو اصل مسئلہ وہ کیا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار پر جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اجابت کے مفہوم میں کسی کی پکار کا سننا، اس کا جواب دینا اور اسے قبول کرنا تینوں شامل ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجیبو کا معنی یہ ہے، یعنی تین معنی ہیں۔ ایک اجیبو کا معنی ہے کہ میں سن لیتا ہوں، جب بھی کوئی مجھے پکارے تو میں اس کی بات سن لیتا ہوں۔ دوسرا اجیبو کا معنی یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پکارے تو میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی پکارے، دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ایک عامی کے ذہن میں مفہوم یہی آتا ہے کہ بھائی اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں بھائی کرو تو میں قبول کروں گا۔ سننا مطلب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہمارا کیا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اللہ نے بات سن لی، ساری سیدھی سی بات ہے۔ انسان پکارتا ہے کسی مفاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مفاد پورا ہو جائے۔ اب اسے یہ ہے کہ اللہ نے میرا مفاد سن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اسے جتلا رہے ہیں کوئی چیز، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو جتلانے کے مقام میں ہے تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہیں کہ بھائی تیری بات سن لی ہے، ہم نے تیری بات سن لی، نہیں۔ وہ جو دعا کر رہا تھا اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات حل کرے، اس کی پریشانی حل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے۔ اس لیے تو اس نے دعا کی، اس لیے تو آوازاری کی، اس لیے تو وہ گڑ گڑایا، اس لیے تو وہ بے چین تھا۔ تو یہ بات ہے۔ اگرچہ عربی زبان کے اندر اس کے تین مفاہیم ہو سکتے ہیں اور ہیں، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن کہنے کا مقصد آیت کا پورا کانٹیکس یہ بتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ مجھے پکارے تو میں اس کی بات سنتا ہوں، مطلب سامع یسمع وہ لفظ بھی تو قرآن نے استعمال کیا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجیبو کا لفظ، مطلب ایسا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اصل بات یہ کہ جب ہم یہ بات کہیں گے نا تو بندے کے اندر مایوسی پیدا ہوگی کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دعا کرو تو اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے آپ کی، اس کا مطلب یہ۔ تو دعا کے لیے اس کے اندر کوئی موٹیویشن پیدا نہیں ہوگی۔ دعا جس کو قرآن نے عبادت کہا، وہ اس کی موٹیویشن اسی وقت پیدا ہوگی جب اسے یہ پتا ہو کہ بھائی میں مانگوں گا تو مجھے ملے گا، ٹھیک ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ کھلے گا، یہ نہیں کہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس نے سن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ دروازہ کھلے۔ تو بظاہر یہ ایک تعویل کی جا سکتی ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے عرش کے اوپر سے کہ ہاں میرے بندے میں نے آپ کی بات سن لی، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی بات سن، یہ ایک تعویل کی جا سکتی ہے اور لوگوں نے کی بھی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک انسان جو کہ مضطر ہے، جس کا دل مجبور ہے، جو بیچارہ بے چین ہے اپنی پریشانی میں، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے بات کرے نا تو اسے شاید اس تفسیر سے کوئی اطمینان نہ ہو، سننے والی تفسیر سے یا جواب دے، اسے تو یہی ہے کہ ہاں بھائی یہ ترجمہ کرو نا
کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ اس سے گویا کہ اس کا سینہ ایمان سے بھر جاتا ہے، اس سے اس کی امید میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے اس کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تم خدا کے وجود کی ہم سے کیا دلیل مانگتے ہو، ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے ہمارا۔ وہ بت کے ساتھ اسی بنیاد پہ تو امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ نظر نیاز دیتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے، ہم کیوں نہ دیں، ہمارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط عائد کی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ جی اس کے 3 مفاہیم ہیں، گویا وہ اس طرف اشارہ دے گئے کہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اجیبو کا معنی سننا بھی ہے، تو اللہ نے سن لی، ٹھیک۔ تو مفہوم آیت کا سیدھا ہو جاتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، مفہوم آیت کا سیدھا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو آپ لاجواب کر سکتے ہو، اعتراض آیت کے اوپر سے اس کا ختم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، معترض کا اعتراض۔ لیکن ہم یہ بات کریں کہ ایک بندہ معترض نہیں ہے، وہ مستر ہے، وہ بے چین ہے، اسے کوئی امید والی چیز چاہیے۔ ہر بندہ تو اعتراض کی اینک سے قرآن نہیں نہ پڑھ رہا، کوئی اس لیے بھی پڑھ رہا ہے کہ یار میرے مسئلے حل ہو، میرا اللہ کے ساتھ تعلق بنے، ٹھیک۔ ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں، معترض کی تو بات ہی نہیں کر رہے، اس کا تو قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، تبھی تو وہ اعتراض کرے گا، اس کو تو جواب دیا جا سکتا۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب نے یہ اضافہ کیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ اللہ نے یہ شرط لگا دی کہ وہ بھی تو میری بات مانیں، مجھ پہ ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ یک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، یعنی گویا کہ اگر ایک بندہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، اللہ پہ ایمان نہیں لا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات بطور شرط آ گئی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ایک ہے کہ یا تو آپ کا ایمان نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا عمل نہیں، اس لیے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب یہ بھی ایک کمزور بات ویسے لگتی ہے، کمزور اس لیے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی دعا سن لیتا ہے، کئی کافروں کو دعا کی وجہ سے ہدایت مل گئی اسلام کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں گناہ گاروں کی بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، شاید گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے یہ بات بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے، کیونکہ جو وہ ہوتا ہے اپنا نیکوکار، اس کی تو آزمائش مقصود ہوتی ہے نا۔ اچھا، دوسری بات، جہاں تک شرط کی بات ہے نا، تو قرآن کا انداز شرط کا نہیں ہے، شرط کا نہیں۔ دیکھیں قرآن کا جو انداز ہے نا، اگر آپ ایک فلو میں جائیں نا، تو فلو میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے نا تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب اسی بھی تو چاہیے بھائی میری بات مانے، یعنی نتیجہ ہے۔ جیسے پیرنٹس جو ہے اپنی اولاد کو کہتے ہیں یار دیکھو جو تم مانگتے ہو ہم تمہیں دیتے ہیں، اب تم رزلٹ بھی تو دکھاؤ، تو ان کا دینا رزلٹ کے ساتھ مشروط نہیں ہے، یہ ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ ہے اپنے اس عمل کی بنیاد پہ کہ دیکھو جب تم پکار رہے ہو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تو اب تم بھی تو تھوڑا سا ہل لو یار، تم بھی تھوڑا کام کر لو۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو کیا پیرنٹس بند کر دیں گے اپنے اولاد کا کرنا؟ نہیں، بند نہیں کریں گے۔ تو وہ رب العالمین ہے، اس نے دینا ہے، پھر بھی دینا ہے، وہ اس بنیاد پہ بند نہیں کرے گا۔ اور اس نے خود کہا ہے کہ دنیا میں تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، کافر کو بھی دینا ہے۔ اس لیے رحمان اور رحیم کا فرق ہی یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رحمان جس کی رحمت کافر اور مسلمان دونوں کے لیے، اور رحیم جس کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے لیکن آخرت میں۔ تو دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کافروں کو زیادہ ملا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بات بھی کہ اس کو مشروط کر دینا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر کو تو ملتا ہی نہیں ہے، اس کا تو رزق بڑا تنگ ہے، یا گناہ گار کو تو ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ یہ صرف بیسیکلی آپ کہیں کہ ایک بنیاد ہے، اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ دیکھو میں تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہوں، اب تم اس کی بنیاد پہ یہ کرو، ٹھیک۔ تو اس کو شرط نہیں کہہ سکتے، نہ قرآن کے انداز میں اس کو شرط بنایا گیا۔ تو یہ بات بھی کمزور معلوم ہو رہی ہے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے یا آپ گناہ گار ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا، ٹھیک ہے۔ نیکوکار آدمی کی تو اللہ تعالیٰ ہر بات سن لیتا ہے۔ جیسے ہم پڑھ چکے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یہ بات ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ شرط ہے، وہ شرط نہیں ہے، عربی کے انداز میں بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ شرط ہے، یہ انداز ٹھیک ہے۔
تو یہاں تک دو باتیں ہو گئیں، دو تعویلات ہمارے سامنے آئی ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو کی۔ ہم آگے چلتے ہیں، آگے مزید ہمارے سامنے یہ تفسیر لاہوری ہے مولانا احمد علی لاہوری صاحب کی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی قبولیتی دعا کے اعلیٰ اوقات اور شرائط دعا موجود نہ ہو تو مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی دعا کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ اوقات ہیں، وہ شرائط پوری کریں اور ان اوقات میں دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے چلہ کاٹا جاتا ہے، چلے کی شرائط ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چلے کی شرائط ہوتی ہے نا، یہ شرائط آپ نے پوری کرنی ہے اور خاص وقت میں آپ نے یہ ورد وظیفہ کرنا ہے، اور ہمارے یہاں یہ ورد وظیفوں والے اسی کام پہ چلاتے ہیں، اتنی مرتبہ پڑھو تو یار تمہاری قبول ہو جائے گی، اس پہ چلاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ وظیفہ اتنی مرتبہ کرو تو میں قبول کروں گا، اس آیت کا یہ ظاہری مفہوم نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے تجربات ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کسی کو اگر اس طرح سے کوئی مل جاتا ہے اتنا ورد وظیفے سے تو بھائی ٹھیک ہے، اصل مقصود ہے حاصل کرنا، اللہ کو ہی پکار رہے، کوئی بت کو تو نہیں نہ پکار رہے، تو اللہ کے نام کا ذکر کر لو، 1.25 لاکھ مرتبہ جی یہ ذکر کر لیں تو کر لو بھائی۔ لیکن ہم آیت کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، آیت میں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ شرائط اور یہ اوقات اور یہ پورا جیسے وہ چلے کا وہ دائرہ کھینچ کے بیٹھنا ہے اور 40 دن بیٹھنا ہے اور وہاں 2 گھنٹے بیٹھنا ہے اور رات کو بیٹھنا ہے، قبرستان میں بیٹھنا ہے، جلالی جمالی سالہ کو ہے لمبا چوڑا چکر، دودھ نہیں پیتے، دہی نہیں کھاتے، وہ گوشت والی چیزیں نہیں کھاتے، پورا ان کا پرہیز ہوتا ہے، پھر ان کا چلہ مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح یہ تعویذ گنڈے والے بھی یہی کام کرتے، ذکر اذکار کی پابندیاں بتا دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں وقت میں کرنا، یہ بیٹھ کے کرنا ہے، یہ چیزیں کوئی سنت سے ثابت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے، جب کوئی بھی وقت ہو، دن میں جو ہے، رات میں، صبح میں، شام میں، کہیں بھی وہ بیت اللہ میں ہو، اپنے گھر، کہیں بھی، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں کہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی میں قبول ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے پچھلی بات شرط کے طور پہ نہیں آئی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آئی ہے ایک نتیجے کے کانسیکوینسز کے طور پہ، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے۔ تو افضل اوقات موجود ہیں، ان میں دعا کی قبولیت کے آپ کہہ لیں کہ جی امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ ان کے علاوہ دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ مجھے جس وقت پریشانی ہوگی میں نے اسی وقت دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی مجھے سڑک پہ لائق ہو سکتی ہے، وہ مجھے کہیں چلتے چلتے لائق ہو سکتی ہے، وہ ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے تہجد کے وقت میں ہی ہو کہ میں نے اسی وقت میں دعا کرنی ہے، یا رمضان کے مہینے میں ہی ہو، یا روزہ افطار کرتے وقت ہی ہو، ٹھیک ہے، یا میں سفر میں نکلا ہوں تبھی ہو۔ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کسی کو گندم کے اگنے کا تجربہ کرانا چاہیں گے تو یہ فصل گندم کی کاشت کے اوقات میں، وہ بات ٹھیک ہے کہ گندم جو ہے وہ اپنے وقت میں اگے گی، لیکن جس چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب دعا کرو، آپ فصلیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو سال بھر اگتی رہتی ہیں، ساری فصلیں تو ایسی نہیں ہوتی جو موسمی ہوں، کچھ ایسی جو سال بھر، تو یہ دعا کی مثال تو وہ ہے، وہ یہ مثال نہیں بنتی۔ تو ایسی دعا کے بھی آداب، وہ مراسم اور خاص مواقع، یہ بات ٹھیک ہے خاص مواقع میں دعا کا زیادہ اہتمام کریں، عرفات میں کریں، جمعے والے دن کریں، لیلۃ القدر کی رات کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے، ان کے علاوہ اوقات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا بھی ان میں سے ایک سبب ہے، اس کی بدولت بعض ایسے آسان اور سہل ترین ذریعوں کی اطلاع ہو جاتی ہے جو اب تک ہم پر مخفی تھے۔ یہ اہم ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا۔ دیکھیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے کچھ وسائل ہوتے ہیں، ذرائع، دعا بھی ایک وسیلہ ہے۔ دعا سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی میریکل ہو جائے، کام آپ کا آسان ہو جائے گا، کام ہوگا اسی طرح جیسے دنیا میں ہوتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، محنت آپ کو کرنی پڑے گی، ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اللہ کو حاکم علی الاطلاق تسلیم کر کے دعا مانگتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو، کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ اس دعا کی قبولیت ہمارے حق میں مضر ہو۔ دیکھیں یہ باتیں ساری درست ہیں، کوئی دعا ہم کریں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن جو سامنے والا ہے نا، ٹھیک ہے، جو تکلیف میں ہے، جو مصیبت میں ہے،
اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتا ہے بھائی میرا تعلق تو تبھی بنے گا جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری حاجت کو پورا کرے گا، اور جب اللہ نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ حاجت کو پورا کرے گا. جب تک گناہ کی نہ ہو وہ بات ٹھیک ہے، گناہ کی حاجت نہ ہو، جو ضرورت ہے جو حاجت ہے وہ گناہ کی نہ ہو. تیسری بات یہ کہ بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہنا غلط ہے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں یہ بات درست ہے، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ یہ مت کہو کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہم حالت مرض میں دعا کا استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات دعا مفید نہیں ہوتی مگر علاج ترک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ علاج کرتے رہتے ہو نا، اگرچہ جو ہے وہ آپ کو صحت نہ بھی ملے تو دعا کرتے رہیں. اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ دعا قبول نہ ہونے پر اس کو ترک کر دیا جائے. یہ بات ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے آج نہیں ہو رہی کل کو ہو جائے، کل نہیں ہو رہی پرسوں ہو جائے، دعا ترک نہیں کرنی، کیونکہ دعا عبادت بھی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تفسیر القرآن الکریم، مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی. اب یہ ساری باتیں آپ سنیں، پھر آپ بتائیں کہ آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے آیت سے ہیں. اب آپ نے جیسے بات، آپ کا بھی اللہ سے تعلق ہے، آپ بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، ماضی میں بھی کی ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں نے بھی کرنی ہے. دعا کا تو ایک ایسا تعلق ہے جو ہر بندے مومن کا اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، اس کے اپنے کیفیات ہیں، اپنے احوال ہیں، تو اسے کسی نہ کسی نتیجے تک تو پہنچنا چاہیے کہ بھئی اصل میں مسئلہ کیا ہے، مطلب اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ امید میں ہی رکھنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کوئی متوازن بات بیان کر رہے تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر کیا ہے، مطلب مسئلہ کیا ہے، سمجھ کی کوئی غلطی ہے کیا ہے. تفسیر القرآن الکریم مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی. ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اس آیت سے پہلے اور بعد میں رمضان کا ذکر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت دعا کی قبولیت کا خاص سبب ہے، اور پھر افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اور اس میں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ بعض اوقات آپ روزہ کھولتے ہی دعا کرتے ہیں، ضروری ہے کہ قبول ہو جائے؟ تو اب وہ جو انہوں نے کہا کہ جی پچھلی تفسیر میں کہ جی خاص اوقات کا اگر آپ لحاظ کریں گے تو دعا لازماً قبول ہوگی، اگر ایسا ہو تو ہر بندہ روزہ کھولتے ہوئی دعا کرے گا اور اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، یا جو بندہ تہجد میں دعا کر رہا ہے کیا اس کی دعا لازماً قبول ہو رہی ہے؟ ایک آدھ دن تو تہجد میں اٹھ ہی سکتا ہے نا، اگر اسے کچھ چاہیے تو. ٹھیک ہے، اور جب اسے معلوم ہو کہ یار کوئی ہینڈسم چیز مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دن تہجد میں اٹھنا ہی ہے، تو وہ کیوں نہیں اٹھے گا؟ اٹھ جائے گا. تو روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہوتی ہے، یعنی رد نہیں ہوتی. اب ان حدیثوں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھئی روزہ کھولتے وقت دعا کرے گا تو قبول ہوگی. اب اس میں تو کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے نا. چلو وہاں تو تعویل کر لی کہ اجیبوں کا یہ معنی ہے، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ کیا تعویل کریں گے کہ روزہ کھولتے وقت اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اب جو راوی ہے نا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، جب روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرواتے. ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت ظاہر کی اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کی ترغیب دی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ مشاہدے میں نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو جب انسان اس کو مشاہدے میں نہیں دیکھتا، اپنے تجربے میں نہیں دیکھتا، وہ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھتا ہے کہ بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بعض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو پھر اس آیت کا کیا معنی رہ جاتا ہے کہ ہر دعا کرنے والی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ سے کوئی دعا کرے، اب یہ بات، جس میں نہ کوئی گناہ و نہ قطع رحمی. آپ نے کوئی دعا کہ اللہ سے کوئی چیز مانگی، جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، چلو ٹھیک ہے، فلاں جگہ میری شادی ہو جائے. زیادہ تر نوجوانوں کو یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، چلو کوئی نہیں یار، نکاح کی بات کر رہا ہے، کوئی بدکاری کی بات تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اب لیکن یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ ایک حدیث ہے جس کو اکثر جو ہے مفسرین نے بیان کیا کہ اصل میں دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تعویل کسی قدر قوی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جتنی تعویلیں کی گئی ہیں ان میں سے یہ ایک مضبوط تعویل ہے، لیکن
اگر اس کی بھی کوئی ایسی توجیہ کی جائے نا کہ اللہ تعالیٰ اس معنی میں قبول کرتا ہے جو وہ مخاطب سمجھ رہا ہے قبول کا معنی، کیونکہ مخاطب یہ قبول کا معنی نہیں سمجھ رہا نا اس وقت، اس کے ذہن پہ تو یہ چاہے کہ میری بس ادھر شادی ہو، یہ جنت میں ملے گی اور وہ ٹھیک ہے، وہ ابھی مجھ سے وہ بات نہ کریں، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، یہی معنی مخاطب کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی، وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دے دے گا، جو اس نے دنیا میں مانگی وہ چیز اس کو آخرت میں۔ اس کی پھر علماء نے بعض اوقات تعویلیں بھی کی ہیں، کوئی خاتون، کوئی لڑکی، ابن تیمیہ علیہ رحمہ تک نے یہ بات لکھی ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کو دنیا میں نہیں ملی، وہ کہتے ہیں کچھ پیسہ حق مہر کے طور پہ صدقہ کر دو، آخرت میں وہ آپ کی بیوی ہوگی۔ ہاں مطلب ٹھیک، تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو وہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ وہ آپ اپنی مرضی سے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب شادی شدہ آپ کو پسند آ گئی، چلے یہ بھی بڑی بات ہے۔ آپ نے ہی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ اسی کی ایک عکس بنا کر جو آپ کا لیکچر تھا۔ چلے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیں گے، دنیا میں کوئی محل اس نے مانگا، گاڑی شاڑی مانگی، ٹھیک ہے، کچھ بھی مانگا تو وہ اس کو مل جائے گا، ٹھیک، یا اس سے اتنی برائی ٹال دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش دور کر دیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش ٹال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر تو ہم بہت دعا کریں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ تمہیں دیا جاتا ہے دنیا میں یا آخرت میں، یہ مراد ہے۔ کوئی آزمائش آپ پہ آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نا چلتے چلتے نئی گاڑی لی، ایکسیڈنٹ ہو گیا آزمائش میں، فلاں جو ہے وہ بچہ ٹھیک ہے اس کو وہ فلاں معذوری ہو گئی، لیکن آپ دیکھتے ہو کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ ان آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے، تو وہ کوئی آپ کی دعائیں رد ہوئی ہیں کہ جس کے نتیجے کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سر اس کے اوپر میں نے اسی آیت کی تفسیر سنی، اس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا تھا، شیطان اور اللہ کا جو مکالمہ تھا، میرے خیال کائنات کے اندر جتنی مخلوقات میں سب سے مضبوط جو مخلوق تھی وہ شیطان تھا۔ شیطان نے بھی آخری وقت پہ ایک دعا کی تھی کہ مجھے قیامت تک یہ مہلت دے تاکہ میں ان کو گمراہ کروں، اللہ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا تھا، وہ جو مردود ہونے کے بعد بھی تو وہ اس کی دعا کو سن لیا۔ اصل بات یہ ہم اسی نقطے کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، مخاطب یہی سمجھتا ہے اور اس کا ذہن یہی ہے، ایمان اسی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ ایمان میں جو امید کا پہلو ہے نا کہ انسان کیوں مانگتا ہے، اگر اسے یہ ہو کہ مجھے نہیں ملے گا تو مانگے گا، تو اس کے ایمان میں یہ جو امید کی ڈائمنشن ہے یہی اسے سوال پہ مجبور کرتی ہے کہ میں مانگوں گا تو مجھے ملے گا۔ دروازہ وہی کھٹکھٹاتا ہے جسے یہ امید ہو کہ کھولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کو امید ہو کہ فلاں رشتہ دار میری اس کے ساتھ ناراضی یا رنجش ہے، میں سلام کروں گا وہ مجھے جواب نہیں دے گا، آپ کبھی پہل کریں گے سلام کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تعویلات ساری اپنی جگہ پہ درست ہیں اور بہت سارے اذہان کو، دلوں کو مطمئن کر دیتی ہیں اور ٹھیک بھی ہیں، بہت حد تک ٹھیک بھی، خاص طور پہ یہ حدیث والی کہ انسان کسی صورت اجر سے محروم نہیں ہے، کم از کم یہ بات ہے نا۔ اب اس کا صرف مسئلہ یہ رہے گا کہ بھائی دنیا میں مجھے نہیں ملا، یہ مسئلہ اس کا رہ گیا، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں 2 حکم دیے، ایک تو یہ کہ ان پر لازم ہے کہ وہ میری بات مانے، دیکھیں لازم تو ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مشروط نہیں ہے۔ ہم نے کہا دعا کے ساتھ اللہ نے اس کو مشروط نہیں کیا، کوئی اللہ کی بات نہیں بھی مان رہا نا، اللہ سے مانگے گا نا اللہ اس کو دے گا۔ قرآن کا انداز یہی ہے، وہ بھلے کافر ہے، بھلے گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، جو اللہ سے مانگے گا، روٹی مانگے گا، اللہ تعالیٰ روٹی دے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے یہی کہا، جو پرندوں کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہیں کیوں نہیں دے گا، تم بھی تو اس کی مخلوق ہو نا، مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر ہیں، اور چونکہ وہ خالق ہے اور خود کہتا ہے کہ میں رازق ہوں، تو رازق کا کام ہی رزق دینا ہے۔ یا تو یہ کہے کہ میں
مسلمانوں کا رازق ہوں، میں کافروں کا رازق نہیں. جب اس نے کہا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام دنیا کا خالق ہوں اور سب کا رازق ہوں، جب سب کا رازق ہے تو سب کو دے گا جو بھی مانگے گا اس سے. اگر کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو خواہ وہ دعویٰ کرتا رہے مگر توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا. چلیے یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، بکھری ہوئی بالوں والا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ اللہ کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور وہ حرام غذا کے ساتھ پلا بڑھا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے. انداز یہاں پہ بھی سوالیہ ہے. ٹھیک ہے، انداز کیا ہے یہاں پہ بھی سوالیہ رکھ، حالانکہ اب یہ بہت بڑی بات ہے، سب کچھ اس کا حرام کا ہے. ٹھیک ہے، اشارہ اسے یہی دیا کہ اس کو چھوڑ کے دعا کرو، اس کو چھوڑ کے اللہ سے مانگو. یعنی اللہ کے باغی بن کے، اللہ کے ساتھ دشمنی پال کے. یہ ایسی ہے کہ جیسے ماں باپ کے ساتھ منہ متھا مار کے، ٹھیک ہے، لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے آپ کہیں کہ جی مجھے یہ دو. ایسے تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، جب آپ کا انداز منت سماجت والا ہوگا تو تبھی آپ کو ملے گا نا. تو انداز باغیانہ نہ ہو، یعنی اپنے عمل کے اعتبار سے. تو یہ بات درست ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ چیز ہے، دعا کے آداب. لیکن ایسا بندہ بھی اگر ہدایت کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لازماً ہدایت دے گا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ حرام رکاوٹ بن جاتا ہے دعا کی قبولیت میں، یہ بھی بات درست ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، کافر کی ہو جاتی ہے تو حرام. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہو رہی ہے، رزق اس کو بھی مل رہا ہے، بھلے حرام سے مل رہا ہے، کیونکہ اس نے تقاضا ہی حرام سے کیا ہے نا. اس کے نزدیک حلال حرام میں پرواہ نہیں، تو اس نے کہا یا اللہ مجھے کھلا بس. اس نے پرواہ نہیں کہ اللہ نے اس کو حرام ہی کھلا دی، باقی اس کی سزا اس کے لیے جہنم ہے. لیکن یہ ہے کہ ہو رہی ہے دعا، اس کے لیے قبول ہو رہی ہے. دوسرا حکم یہ کہ مجھ پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، گناہ کی دعا نہیں کرنی، قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی. یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ یار اپنے لیے مانگو نا، دوسرے کا نقصان کیوں مانگ رہی ہے؟ یہ تو دعا نہیں ہے، یہ تو بد دعا ہے. اللہ نے دعا قبول کرنے کا کہا ہے، بد دعا کا نہیں. وہ بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن وعدہ اس کا نہیں کیا نا. ہم وعدے کی بات کریں، بھائی اذا سالک عبادی انی فانی اجیب دعوت الداع اذا دعان. یہاں دعا کی بات ہے، بد دعا کی بات نہیں. ٹھیک ہے، اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم اصل بات کریں کہ اللہ نے یہ کہا کہ جب پکارو گے میں قبول کروں گا، یہ بات ہو رہی تو بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، دیکھو دعا قبول ہوگی، لازماً ہوگی اگر جلدی نہ کرے. تو لوگوں نے کہا جی جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہو، سو وہ تھک ہار جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ لازماً دعا قبول کرتا ہے سوائے اس کے جو خود ہی بے یقینی کی کیفیت میں ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اب اس کا گمان ہی جو ہے وہ سارا اس کے اوپر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، بدظنی کے اوپر اللہ کے بارے میں کہ اللہ مجھے تو نہیں دے گا. ٹھیک ہے، بعض نے جیسے یہ گمان کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے تو اللہ تعالیٰ بس جہنم میں ہی ڈالے گا. اور ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا تو خیال ہی یہی تھا، تو چلو ٹھیک ہے ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میرے بارے میں جیسا گمان رکھو. کہ تو یہ یقین جو اندر کی کیفیت ہے نا، یقین میں نے بعض اوقات ہو سکتا ہے ایک عالم کی دعا کو ایک جاہل کی قبول ہو جائے. کیوں؟ وہ مستجاب الدعوات ہو، اس کے اندر یقین کی کیفیت ہوگا، بس ہوگا یار ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، ماں کی دعا لگتی ہے، ہاں لگتی ہے. ٹھیک ہے، میری اماں نے کہا ہے، اور ابھی وہ جو ہے 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو کہنے لگے ہمارے جو ڈی آئی جی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی نا مطلب پاؤں میں تیل کی مالش وغیرہ کرتا ہوں، تو جب ایسا کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں تو نے آئی جی بننا ہے. کہتے ہیں وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں نے آئی جی بننا ہے. اب یہ اسے یقین ہے، پاسبل ہی نہیں ہے میں آئی جی بنے بغیر مر جاؤں، ممکن ہی نہیں.
تو یہ جو ایک یقین کی کیفیت ہے نا، یہ یقین کی اب وہ مطلب شاید اس کا کوئی اتنا دینی نالج نہیں ہے، لیکن اسے کسی نے بتا دیا ماں کی دعا لگتی ہے، ٹھیک، اب وہ اس کے اندر یقین کی کیفیت، یہ یقین کی کیفیت سے اصل میں دعا قبول ہوتی ہے. جس قدر انسان، اب کیفیت انسان کی ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہمیں معلوم ہے کبھی کیفیت اچھی ہوتی ہے اندر کی، کبھی کیفیت تھوڑی سی ڈل مل یقین سی ہوتی ہے. تو جب اچھی کیفیت میں آپ دعا کرتے ہو یقین کے ساتھ، وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے. جب آپ کی کیفیت خود ہی جو ہے وہ آگے پیچھے ڈاواں ڈول ہو رہی ہو، تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ پھر جلدی تھک بھی جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ دعا میں ضروری نہیں کہ آج کی اب اللہ میاں جی صبح، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو خادم تو نہیں نہ بنانا آپ، مطلب یہ دن میں اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے کام کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کھڑا ہے، یا اللہ دعا کر کے میں نے آپ کو اسائن کر دیا کام، اب یہ کر کے آ جائے، یہ بھی تو طرز عمل ٹھیک نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کر دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، کتنے سال دعا کی؟ 40. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کس حال میں لٹایا کہ اس سے بہتر حال شاید دنیا میں موجود نہیں تھا. مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت کی آپ کہہ لیں سپر پاور. حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بیماری میں رہے، اور جب اللہ نے واپس کیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اہل و عیال بھی بڑھا دیے، مال و دولت بھی بڑھا دی، ہر چیز بڑھا دی. لیکن خیر نبی جتنا تو اللہ تعالیٰ عام آدمی کو نہیں آزماتے، لیکن ہم انبیاء کی بات کر رہے ہیں. وہاں کیا عزم مسلسل اللہ تعالیٰ قبول یعنی ایک بندہ آپ یوں کہیں کہ جی 17 سال دعا کر رہا ہے، اسے مایوسی نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس سے پہلے دن جتنا یقین تھا 17 سال کے بعد بھی اس کو اتنا یقین ہے. آپ سورہ یوسف پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ 40 سال کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور نابینا ہو چکے تھے رو رو کے. یقین کی کیفیت دیکھیں، اصل بات یوسف زندہ ہے، 40 سال گزر گئے، سارے گھر والے کہتے ہیں آپ جو ہے ابا جی بالکل آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا. ٹھیک ہے، اور غم کے مارے اندر سے جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ گھل گئے تھے، لیکن یقین تھا یوسف زندہ ہے، زندہ ہے. وہ قافلہ وہاں سے چلا مصر سے، جیسے ہی قافلے نے وہ چھوڑا مصر، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ یقین کی کیفیت ہے. تو اصل چیز یہ یقین کی کیفیت کی وجہ سے انسان مسلسل دعا کرتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ اس بے یقینی کی کیفیت میں، اور جس میں انسان دعا چھوڑ بھی دیتا ہے. ملے گا ضرور، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر آپ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑو گے نہیں نا، کھلے گا ضرور، بھلے دیر سے کھل جائے. ہاں آپ نے کھٹکھٹانا چھوڑ دیا پھر ایک علیحدہ بات. نیکسٹ کیا ہمارے پاس فہم القرآن میں سے میاں جمیل الرحمن صاحب کی. ایک تو انہوں نے دعا کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے ضمیر کا بوجھ ہلکا اور پریشانیوں سے چھٹکارا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ہے، انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، انسان ہلکا ہو جاتا ہے. اپنے گناہوں کا جو ہے وہ آپ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں. انسانوں کے سامنے تو مشکل ہو جاتا ہے اقرار کرنا، سیدھی سی بات ہے. تو لیکن اللہ کے سامنے تو انسان کر سکتا ہے کہ فلاں کے ساتھ زیادتی کی، یا اللہ بس درگزر کر، معاف. تو اس لیے دعا جو ہے مکمل یکسوئی، خلوصی نیت، انتہائی توجہ، اصرار اور تکرار کے ساتھ کرنی چاہیے. عرض و سما کے مالک کی خوشی اور اس کا حکم ہے کہ اس سے براہ راست مانگا جائے. اللہ سے نہ مانگنا تکبر ہے. فوت شدگان کے واسطے حرمت، طفیل، وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے. اچھا آناف اس کو شرک نہیں کہتے وسیلے کو، وہ کہتے ہیں براہ راست دعا کرے تو شرک ہے، وسیلے سے کرے تو وہ کہتے ہیں شرک نہیں. لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے نا وہ وسیلے کو بھی درست نہیں سمجھتے. لیکن سارے اہل حدیث بھی وسیلے کو شرک نہیں کہتے. ٹھیک ہے، میجورٹی ان میں سے بھی اہل حدیث میں بھی کہتی ہے کہ وسیلہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں مطلب وسیلے میں بھی دعا اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جی فلاں کے صدقے یا اللہ آپ یہ کام کر دیں، تو اس لیے وہ شرک نہیں بنتا کیونکہ مانگ اللہ سے رہا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، ہاں باقی اللہ کے علاوہ کسی اور سے براہ راست مانگنا، صاحب قبر سے، صاحب مزار سے مانگنا، تو وہ شرک میں آ جاتا ہے. اور وہ بریلوی حضرات نے بھی یہ بات لکھی ہے، جو ان میں سے معقول لوگ ہیں. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو ظاہری بات ہے، ان کی معاملہ تو علیحدہ ہے.
یہ دیکھیں نا آگے ایک کوٹیشن میں نے نکالی تھی ان کی، اپنا کیا نام ہے، ہاں تبیان القرآن سے، یہ ان کی پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث۔ ہمارے زمانے میں بعض جہلاء اللہ سے دعا کرنے کے بجائے اپنی حاجتوں کا سوال پیروں فقیروں سے کرتے ہیں، قبروں اور آستانوں پہ جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، اور لگتا ہے کسی اہل حدیث کی ہے، اور اولیاء اللہ کی نظر مانتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے اور اسی کی نظر ماننی چاہیے، کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہیں اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ دعا میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ اب وہ وسیلے کے قائل ہیں، براہ راست مانگنے کے قائل نہیں، جو ان کا علمی موقف ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی وسیلہ بھی دینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن چلیں بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ جھگڑا کریں یا کسی کو مشرک قرار دیں، اصل بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ایک تو انہوں نے کہا جی دعا کے معنی قرآن میں، دعا ایک تو عبادت کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے کہا کہ مجھے پکارو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے بے پرواہی کرتے ہیں تو انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو دعا عبادت کے معنی میں قرآن میں آیا ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث بھی ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، تو عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ تو قرآن نے بھی حدیث نے بھی دعا کو عبادت کے معنی میں لیا ہے، تو عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ دوسرا دعا پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ تیسرا دعا مدد طلب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے، جو حاضر نہیں ہے، جو حاضر نہیں، حاضر سے تو چلیں ٹھیک ہے، ساری ایک دوسرے سے جو ہے وہ مدد مانگ لیتے ہیں۔ دعا کی اہمیت، حضرت معاذ بن جبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی بھی احتیاط اور پرہیز تقدیر سے نہیں بچا سکتی، لیکن دعا نازل شدہ اور آئندہ نازل ہونے والے مصائب اور تکالیف سے فائدہ پہنچاتی ہے، پس اے بندگان خدا دعا ضرور کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تقدیر سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے دعا کے۔ اللہ نے کوئی فیصلہ بھی کیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کی وجہ سے اس کو ٹال دے گا، یہ ہے دعا کی قوت، یہ ہے دعا کی قوت، یہ ہے دعا کا اثر۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے مانگو تو صحیح، ہم اس کو بھی ٹال دیں گے، بات یہ ہے کہ تم مانگ ہی نہیں رہے، یعنی یقین کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مانگ تو رہا ہے، ساری دنیا ہی مانگ رہی ہے، جس کا پتھر پہ یقین ہے پتھر اس کو دے دیتا ہے یا اس کو پتھر سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا، اس کو بت سے مل رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر تم نے گمراہ رہنا ہے تو تم گمراہ رہو۔ ہاں، اس میں انہوں نے دعا کا جو ہے وہ آداب سکھائے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر آپ علیہ السلام پہ درود بھیجا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا یہی طریقہ سکھایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر درود شریف بھیجو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ ٹھیک، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے جتنے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھیں، دعا کے اوقات کو ملحوظ رکھیں، لیکن اصل چیز جس پہ اوپر دعا کی قبولیت منحصر ہے وہ آپ کی دل کی کیفیت ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ اس میں اعظم میں اختلاف ہو گیا۔ اس میں اعظم کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جس کے بارے میں حدیثوں میں آیا کہ اگر اس نام سے اللہ سے کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کچھ نے کہا کہ یا حی یا قیوم ہے، کچھ نے کہا لا الہ الا اللہ ہے۔ اچھا، اس میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ایک جو ہے نا وہ قول ملتا ہے، انہوں نے کہا یہ لفظ اللہ ہے، یا یہ بھی قول ملتا ہے کہ یہ اصل میں کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں تم اللہ بھی کہہ دو نا، وہی اس میں اعظم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات زیادہ درست ہے۔ اصل چیز باطن کی کیفیت ہے، ظاہری لفظ نہیں ہے۔ ہم ظاہری لفظوں میں پھر اچھا یہ لفظ اتنی دفعہ بولو گے تو یہ ہو جائے گا، کیفیت سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک کیفیات کا اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال اعمال کا دار و مدار نیتوں کے انٹینشنز کے اوپر ہے، پرفارمنس کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، باطن اچھا ہوتا ہے، تو ایک سادہ سا عمل، آج ہم صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہے تھے، ایک آدمی اللہ سے سچے دل سے یہ
دعا کرتا ہے یا اللہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے شہداء میں اٹھائے گا. صرف دعا کی ہے، کچھ بھی انٹینشن تھی. اور ایک آدمی میدان جنگ میں شہید ہو گیا بہادری سے لڑتے ہوئے، وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ انٹینشن بری تھی. لوگ بہادر کہیں، نشان حیدر مل جائے. انٹینشن بہت اہم ہے بنسبت ظاہری عمل کے، فارم کے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ دعا میں بھی اصل میں ایک تو رسم دعا ہے، ہاتھ اٹھائے ہم اس کو دعا سمجھ رہے ہیں، نہیں، دعا بیسیکلی شروع ہوتی ہے دل کی کیفیت سے. دل کی کیفیت ہی نہیں بنی، آپ دعا کا آغاز ہی نہیں ہوا آپ نے صرف ہاتھ اٹھائے، ایک رسم پوری کی. یہ بات حدیثوں سے سمجھ میں آتی ہے. شاہ ولی دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی ہے کہ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قسم کی طاقت اور قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو تصور کرے اور اس کی قوت اور عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس میت کی طرح سمجھے جو نہلانے والے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سارے کام کر سکتا ہے نا، ساری بات ہے، کر سکتا ہے. عقیدے میں تو ہمارے کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ وہ کر بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تبھی تو اللہ سے مانگ رہا ہوں. تو اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، مانگنے میں کہیں کمی ہے بس. اصل بات یہ کیفیت انسان کی بدلے. ہاں باقی یہ بھی نہیں کہ صبح اللہ کو 4 حکم دیے، 4 شام کو دیے، وہ دعا والی بات نہیں ہے. وہ اپنا انداز انسان کو ٹھیک کرنا چاہیے. دعا اور چیز ہے، کبھی پریشانی مصیبت تکلیف آ گئی تو یا اللہ بس اس کو رفع کر دیں. باقی تو اللہ تعالیٰ بن مانگے دے رہے ہوتے ہیں یار. دعا مانگے بغیر بہت ساری نعمتیں صبح و شام ہم انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ تحسیر الرحمن لبیان القرآن. تو اس میں انہوں نے ایک تو دعا کے اوقات کا تذکرہ کیا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر کا کہ وہ افطاری کے وقت میں دعا کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. عادل حکمران کی وہ تو اب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں. روزہ دار کی، روزہ دار بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، مظلوم بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی سن نہیں رہا. اچھا جی، تو مصیبتوں کو ٹالنے کا سب سے قوی ذریعہ کیا ہے؟ دعا ہے. لیکن کبھی وہ اپنا اثر نہیں دکھا پاتی، یا تو اس لیے کہ دعا کسی ایسی چیز کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. چلیں یہ بات ٹھیک ہے، اگر آپ نے گناہ کی دعا کی ہے، قطع رحمی کی دعا کی ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا، اور قبول کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ مطلب لاجیکل چیز ہے. بندے سے بھی آپ بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے کوئی ایسی بات کرے گا جو واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے نقصان دہ ہے اس کے لیے، جو مجھے جو ہے نا پیسے دیں، میں نے نشہ کرنا ہے. اب وہ کیوں پیسے دیں؟ نہیں دیں گے. ہاں میں نے سیر سپاٹے پہ جانا ہے، میں نے جو ہے وہ سیر سپاٹے مجھے پیسے دیں. چلیں اب یہ ایک ایسی بات ہے جس میں نفع نقصان دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. اس میں اصل میں ہم ایسی چیزوں میں اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اس میں خیر ڈال دے، چلیں ہمارے لیے خیر ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ نے صریح منع تو نہیں کیا. جس سے اللہ نے صریح منع کر دیا اس کی دعا نہیں کرتے، تو اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے شراب حلال کر دے یا اللہ، وہ بات ہے. ٹھیک، یا دعا کے وقت حضور قلب معدوم ہوتا ہے. یہ اہم بات کہ دعا جب کب کر رہے ہوتے ہیں دل حاضر نہیں ہوتا. دل کو حاضر کریں، دل کی حاضری کے ساتھ دعا کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. زبان حاضر ہے، وجود حاضر ہے، سب کچھ ہے. اب جیسے بہت سارے لوگ کلاس میں بیٹھے ہیں لیکن یہاں نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں نہیں ہے، مطلب کہیں اور پہنچے جو ان کی پریشانی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب وہ بیچارے پریشان ہیں، کس پریشانی سے گھر سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پریشانی ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے ان کے، تو وہ وقفے سے وہاں پریشانی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باہر نکل کے اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو انسان ایسا ہی ہے، ہم سب ایسے ہی ہیں. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ دل حاضر ہونا چاہیے، یہ ضروری. یا قبولیت دعا کسی معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ دعا کرنے والے کی روزی حرام ہو، ظالم ہو، یا اس کے دل پہ گناہوں کا دبیز پردہ پڑا ہو، یا وہ غفلت اللہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے. بعض اوقات حرام، بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو حرام کمائی ان چیزوں سے جان چھڑانی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اپنے آپ کو
صاف اس کے بعد دعا جو ہے وہ انشاءاللہ. پھر کچھ اوقات ہیں دعا کے، آخری تہائی رات، اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے دوران. ٹھیک ہے، اذان کے وقت دعا، اذان اور اقامت کے دعا کریں، فرض نمازوں کے بعد دعا کریں. جمعہ کے دن امام ممبر پر جو ہے وہ چلا جائے اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے تک، جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک، یہ قبولیت کے اوقات ہیں. لیلۃ القدر کی رات ہو گئی، مسافر کی دعا ہے، ٹھیک ہے، مجاہد کی دعا، ایسے لوگوں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے. کچھ اشخاص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ حالتوں اور کیفیتوں میں آپ ہوتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ان میں بھی قبول نہ ہو تو انسان اب کہے کہ یار بس وہ یہی ہے کہ جو سیل لگی ہوئی تھی اب وہ سیل سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ تحسیر الرحمن کے بعد تحسیر القرآن، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں. سب سے اہم بات کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی اس کی حرام کا لقمہ نہیں ہے، بیچارہ اپنے ہاتھ تک محنت مزدوری کر رہا ہے، تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی نا. اصل مسئلہ یہ ہے، چلو اس کو تو ہم کہہ دیں کہ جی تو حرام چھوڑ دے، وہ حرام چھوڑ کے آ جائے. اب وہ کہے کہ جی میں اس شرط پہ آتا ہوں کہ جو مجھے حلال کی روزی مل جائے اور اتنے کی مل جائے، ٹھیک ہے، چلو میں اس کی دعا کرتا ہوں. دوسری یہ کہ وہ دعا ممکنات میں سے ہو. مثلا ایک غریب آدمی جسے امور سیاست کی خبر تک نہ ہو، یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے، تو ظاہر ہے کہ ایسی دعا قبول نہ ہوگی. نہیں، دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ بات بھی بڑی ہے. یہ اللہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے. مطلب ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں نا، لوگ گداگر سے فقیر سے بادشاہ بن گئے ہیں. مطلب یہ ہسٹری کی چیزیں ہیں. عام ایک آدمی عام کلرک تھا، بادشاہ بن گیا. تو یہ تو ہیں، تو یہ چائے والا بھی ٹھیک ہے چائے والا بھی ٹھیک ہے، وہاں پہنچ گیا. تو لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں چائے والے کے علاوہ بھی. تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. یار کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن ہمارے لیے ہے. ہماری ڈکشنری کا لفظ ہے، اللہ کی ڈکشنری میں کوئی ناممکن نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھتے ہیں، یہ خیر ہے، اس میں شر ہے، یہ مفید ہے، یہ مفید نہیں. ناممکنات والی بات اللہ کے لیے نہیں. نہ ہی کوئی ایسی دعا کرنی چاہیے جس کا تعلق قطع رحم یا کسی گناہ کے کام سے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. تیسری یہ کہ دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے. اس وقت کے علاوہ بھی دعا کی جا سکتی ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک وقت مقرر ہے سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، یہ بات ہی ضروری نہیں کہ ادھر سے آپ ہاتھ اٹھائیں آپ کہیں اگلے لمحے دعا قبول. ایسا بھی ہو جاتا ہے، ویسے فوراً بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، فوراً بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی زندگی میں مطلب جو ہے نا اس کا تجربہ نہیں ہے نا، تو آپ یوں سمجھے جیسے آپ ایمان کی حلاوت سے محروم ہیں. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور یہ تجربہ کیے بغیر آپ کو مرنا نہیں چاہیے، آپ یوں سمجھ لیں. اور کسی دن جو ہے نا آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، یا اللہ اٹھوں گا نہیں جب تک دعا قبول نہیں ہو. تو یقین کے ساتھ بیٹھیں گے نا، تو یقین مانے کہ میں نے ایسی پٹھی حرکتیں تو بچپنے کی وجہ سے یقین مانے اس وقت بچپنا تھا، 15-16 سال کا تھا میں. میٹرک میں کیا عمر، 15 سال عمر ہوتی ہے. اچھا اس وقت یقین کی کیفیت اور تھی، اور میں نے دیکھا یار ہو جاتی تھی. اب جب شعور غالب آ گیا، اب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، شاید علم زیادہ پڑھ لیا. لیکن یہ میں نے اپنی زندگی میں خود تجربات کی ہیں. یقین مانے ادھر سے خواہش پیدا ہوتی تھی اور ادھر سے قبول ہو جاتی تھی. اور یہ تبلیغ والے جو ہے نا، یہ یہی بات کہتے تھے، اللہ سے مانگو اللہ دے گا. وہ مجھے یقین پیدا ہو گیا بھائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بس ہو گیا. بس انہوں نے یقین دلایا، مجھے ہو گیا. اور تبلیغ والے آپ نے دیکھیں وہ ہر وقت یہی بات کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے کی کچھ نہیں ہوتا. تو وہ یقین کی کیفیت جب تک رہی نا اس وقت تک یہی ہوتا رہا. پھر ایک دفعہ میں رائے ونڈ میں گیا تو وہاں مجھے نا وہ خارش ہو گئی تو میں نے باہر سے ٹیبلٹس لی. تو وہاں وہ ٹوٹیوں کے اوپر بیٹھا میں ٹیبلٹ لے رہا تھا. ایک بابا میرے پاس ہے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے کہ پہلے میری بات سنو پھر دوائی کھانا. میں نے کہا کہ پھر بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، دوائی سے کچھ نہیں ہوتا. اس نے اپنا وہ شروع کر، پھر اس نے مجھے بتایا، اپنا بتایا. میں کراچی میں گیا اور وہاں
میں جو ہے نا وہ اتنا ہو گیا، میں بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، اتنا بیمار پڑ گیا. مجھے انہوں نے کہا ہاسپٹل لے کے جایا. میں نے کہا نہیں، اللہ سے ہوتا ہے، ہاسپتال سے نہیں ہوتا، نہ ڈاکٹر سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اور ڈاکٹر نے کہا یہ مر جائے گا، تمہارے کھاتے پڑ جائے گا. میں نے کہا میں مر جاؤں، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، میں تمہارے کھاتے میں نہیں. ٹھیک ہے، تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر بھی کہتے تھے، میری جماعت کے سارے ساتھی بھی کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہے، یہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا. مجھے کچھ نہیں ہوا. تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا. میڈیسن نہ کھا. دیکھیں نا اس کی، وہ بابا ایک ان پڑھ سا، اب اس کی زندگی کی تجربات اب وہ اس کے اوپر قائم ہے، کھڑا ہے. کسی نے اس کو اس پہ لگا دیا، وہ لگ گیا. اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے ساتھ ہے. یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے ساتھ ہے، وہ کیسا بھی ہے، وہ کیسا بھی یقین ہے. خیر بہرحال، اب میں نہیں کہتا آپ ایسے تجربے کریں بعد اپنے جو ہے نا وہ آدھی یقین کے ساتھ تجربے کریں، بعد میں آ کے مجھے جو ہے نا وہ کوسیں. پورے یقین کے ساتھ تجربہ کریں. ٹھیک؟ نہیں، میں نے تو کھا لی کیونکہ میرا یقین پورا نہیں تھا. لیکن میں نے بتایا کہ اس سے پہلے میں کافی عرصہ حالت یقین میں رہا، اور ایسے ایسے واقعات ہیں، یقین مانے اب بس میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا تھا. آپ یوں کہیں، آپ کہیں کہ یار یہ تو امپاسبل ہے. ابھی میں آپ کو کہانیاں سناؤں، وہ لمبی بات ہو جائے گی. یار یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہو جاتا تھا. وہ میں تبلیغوں میں ہی بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یار دین کا کام کرو تمہارے کام ہو جائیں گے. نہیں، میں آپ کسی کو سجیسٹ نہیں کرتا، صحیح بات ہے، اب میں نے علم پڑھ لیا. ٹھیک ہے، میں آپ سجیسٹ. اس وقت مجھے کہتے میں 15 سال کا ہوتا تھا، میں ان کے ساتھ لگا رہتا تھا ہر وقت، میرے کام ہو جائیں گے، اور میرے کام ہو جاتے تھے. کوئی آ کے کر جاتا تھا جو نہیں جانتا تھا. کسی کے دل میں کوئی جو ہے نا وہ ایک دائیا پیدا ہوتا تھا، وہ دوسرے کو فون کر کے کہتا تھا یار اس کا یہ کام کر دو. سمجھ ہی نہیں آتی تھی اس کو کس نے یہ کہا، کیوں کہا، انہوں نے کیوں کر دیا. ٹھیک ہے، ہو گیا. لیکن پھر وقت کے ساتھ جب میں نے کہا نہیں یار یہ سسٹم زیادہ چلانا نہیں چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان کو نا توازن پیدا کرنا چاہیے اپنی دین اور دنیا میں، توازن پیدا کرنا چاہیے. تو اپنے کام نا خود کرنے چاہیے. سنت بھی یہی ہے. صرف دعا کے اوپر آپ علیہ السلام نے انحصار نہیں کیا. لیکن میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں کہ میں تو ایک وقت میں کافی کچھ اپنے دنیا کے کام چھوڑ چکا تھا، اور وہ ہو جاتے تھے. عجیب بات یہی ہے. تو میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اصل میں یہ یقین کا مسئلہ ہے، یقین کا مسئلہ ہے. یقین کر لو گے نا، جسے کہتے ہیں توکل، آپ کے سارے کام. لیکن اس پہ زندگی نہ چلائے. سنت یہ نہیں ہے، دین کا یہ تقاضا نہیں ہے، زندگی اس کے اوپر نہ چلائے. زندگی اسباب کے ساتھ ہی ہے، محنت کریں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک شخص کی دعا کی قبولیت کسی دوسرے شخص یا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا احتمال ہو تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اسے قبول نہ کرے. یہ بات ٹھیک ہے، کسی کے نقصان کے لیے دعا نہ کرے. تاہم ایسی دعا کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں دعا مانگنے کی نیکی لکھی جائے گی. ہاں، دعا مانگنے کی نیکی تو آپ کی ضرور لکھی جائے گی. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مثلا مضطر اور مصیبت کے ماری کی دعا، مظلوم کی ظالم کے حق میں بد دعا، والدین کی اپنے اولاد کے حق میں بد دعا. والدین سے کبھی بد دعا نہ لیں، وہ جلدی لگ جائے، کیونکہ وہ کیفیت میں ہوتی ہے. والدین کبھی، میں نے آپ کو کہا نا، اصل میں کیفیت سے دعا. مظلوم بھی کیفیت میں ہوتا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، والدین بھی کیفیت میں بد دعا دیتے ہیں، عام حالات میں نہیں دیتے. تو اس لیے کیفیت کی دعا اور بد دعا سے بچیں، وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. دعا کے پیچھے اصل چیز کیفیت ہے، دل کی کیفیت. رہی اللہ کو بلند آواز یا آہستہ آواز سے پکارنے کی بات، تو اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ قریب ہے لہذا اسے آہستہ آواز سے پکارنا چاہیے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اونچی آواز سے نہ پکارے، لیکن بعض مقامات پہ اونچی آواز سے پکارنے کی بھی اجازت ہے. جیسے انہوں نے کہا تلبیہ میں، حج میں تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک، یا عیدین کی تکبیرات ہیں، یا میدان جہاد میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا. بعض مقامات پہ اونچی آواز میں بھی اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں مستحسن یہی ہے کہ آہستہ آواز سے. پھر انہوں نے واقعہ بھی بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، وہ رات کو آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت عمر رات کو اونچی آواز سے کر رہے تھے. تو آپ نے دونوں سے پوچھا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا رب میرے نزدیک ہے، میں اس لیے اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں، آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ جی میں تو شیطان کو بھگانے کے لیے اونچی آواز سے پڑھتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو اپریشیٹ کیا. یعنی یہاں پہ بھی اب دیکھیں پیچھے نیت، لیکن اصل یہ ہے کہ درمیان میں بہتر ہے. اب کچھ انہوں نے تبیان القرآن میں انہوں نے کچھ روایتیں بیان کی ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے. دعا جو ہے وہ اصل میں
حضرت انس سے ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ ٹوٹنے کا، یہاں تک بات ہے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے کیا چیز ہے، یہ بھی اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ دے گا تبھی تو مانگنے کا کہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے وہ عیش و آرام میں اللہ سے بکثرت دعا کرے، یعنی دعا اس وقت زیادہ کرو جب کوئی مصیبت نہیں ہے، اللہ کو اس وقت پکارو تو مصیبت میں اللہ تعالیٰ زیادہ سنے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یار جب کوئی اس کو مسئلہ آتا ہے، آپ کا بھی کوئی دوست، اب آپ کو جب اس کی شکل دے آپ کہیں یار اس کا کوئی مسئلہ ہی ہے، اس نے فون کیا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ نہ کہیں کہ اس کا جب مسئلہ ہوتا ہے یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے، اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے۔ تو یہاں پہ تو یہی بات کہی جا رہی ہے، دیکھیے اس بات کا مطلب یہی ہے جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ سختی و مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے وہ عیش و آرام میں اللہ سے بکثرت دعا کرے، مطلب مفہوم یہی ہے کہ بھائی عیش و آرام میں بھی اللہ کے پاس آیا کرو، اس سے دعا کیا کرو، اس سے مانگا کرو، اس سے تعلق رکھو۔ حضرت ابن عباس سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کی حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی حقوق کی حفاظت کرو اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی حقوق کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حکم کی، اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے یعنی تقدیر تمہارے سامنے مرتب ہوگی، لکھی جا رہی ہوگی۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو، یہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، پوسٹ سے نہیں، یعنی ایسے نہیں، ایسے، ٹھیک ہے، اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی بھی کافی روایات ہیں، جیسے یہ روایت بھی حضرت سلمان فارسی سے کہ تمہارا رب بڑا حیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو خالی لٹانے سے اسے شرم آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کا وہی معنی جو انسان کے ذہن میں ہے، تو مسئلہ ہمارے مانگنے میں ہے۔ اچھا کچھ نے یہ بھی تعویل کی کہ یہاں دعا عبادت کے معنی میں، یعنی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جو ہے وہ عبادت کو قبول کرتا ہوں جب وہ میری عبادت کرے، معنی تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ وہ تعویل ہے جیسے انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال کچھ اور بھی یہاں پہ انہوں نے روایات وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ نوٹس میں دیکھ لیجیے گا، نوٹس میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ مجھ سے لے لیجیے گا، آپ نے مجھے کہا تھا نا، نوٹس مجھ سے لے لیں سب کی PDF بنا کے نا، تو یہ کوئی ابھی تک ہمارے 53 لیکچرز ہو گئے ہیں، ہر لیکچر کے علیحدہ سے نوٹس بنے ہیں، یہ سارے جو ہیں نا پہلے گروپوں میں شیئر ہوتے رہے، پھر بس میں مصروفیت کی وجہ سے شیئر نہیں کر سکا، تو اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر عمر نام ہے ان کا، یہ انشاءاللہ مجھ سے لے کے نا شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال ہو آج کا نشست کے بارے میں؟ مجھے اس ساری چیز سے یہ سمجھ آیا ہے جو آپ کی تعویلات ہوئی ہے کہ بیسیکلی نا جو اس آیت کا مفہوم بنتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مقصود ہے، ایک انسان کا جیسے اپنے والدین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ اس کو پورا کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو، لیکن وہ ان سے بات ضرور کرتا ہے، اس سے شیئر ضرور کرتا ہے۔ تو مجھے اس پوری بات میں یہ چیز سمجھ آئی کہ اصل میں تعلق مقصود ہے، تعلق انسان کا مطلب انسان کا یہ تعلق ہو کہ جب بھی اس کو کوئی چیز ضرورت ہو پیش ہو تو سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق مضبوط کریں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تو حقوق سے کیا مراد؟ حقوق سے مراد یہ کہ اللہ کا جو حق ہے، مثال کے طور پہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ چیزیں ہیں نا جو اللہ کے حقوق میں، ٹھیک ہے، تو ان کو پورا کرنا۔ جی مجھے تو یہی لگتا ہے یار، اس کی میں تو اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں، صحیح بات ہی ہاں ہو جاتی ہے، کیفیت میں آپ بد دعا کریں تو بد دعا لگ جاتی ہے، ہاں آرٹیفیشلی نہیں لا، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات آرٹیفیشلی نہیں آتی، وہ اچھا وہ پیدا ہوتی ہے آپ کے ایمان سے اور آپ کے عمل سے،
وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ایمان اور عمل سے. جیسا ایمان اور عمل ہوگا نا, یہ جو روایتیں آئی ہیں نا کہ حرام کھا رہا ہے, اب ظاہری بات ہے اس کو کیفیت نہیں پیدا ہوگی, حرام کھانے والے کو کیفیت پیدا نہیں ہوگی. تو وہ کیفیت پیدا عمل سے ہی ہوتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے. مطلب ہمیں اگر اس کیفیت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جا کے دعا کر سکیں تو عمل بڑھانا پڑے گا, دین کے لیے قربانی ایثار بنانا پڑے گا. اس سے آپ دیکھیں کہ وہ کیفیت پیدا ہوگی, طاری ہوگی, پیدا بھی کیفیت نہیں, توفیق نہیں ہے, دل کی حالت. کیفیت سے مراد دل کی حالت, جس حالت میں آپ اللہ سے دعا کریں. یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی ایسا ہے جو قسم اٹھا لیتا ہے اللہ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کیا کرتا ہے, پوری کرتا ہے. کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کام ہوگا, تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے قسم اٹھائی, اب یہ میں نے کرنا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ہے نا, مطلب اس کی کیفیت ہے, اور وہ کیفیت اس کے ایمان اور عمل سے پیدا ہوئی. تو یہ اچھا ساری طرح میں پڑھا کہ والدین نے بدعا لگتی ہے, کہ والدین نے کسی بدعا دے دی پھر کیا کریں؟ پھر ان سے جا کے معذرت کرے, انہیں یہی کہے کہ جی واپس کر لیں, میں آپ کا دھیان کروں گا. یہی ہے, ظاہری بات ہے, واپس کروائیں اس کو واپس کروائیں. پاؤں کی جا کے مالش والش کریں, پاؤں دبائیں, ٹانگیں دبائیں, یہ کرنا چاہیے والدین کے ساتھ. وہ تو کرتی ہے بس. نہیں واپس ہو جائے, کوئی بات. کیفیت ہے, اچھی کیفیت بھی آ جاتی ہے, وہ دعا دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک.